السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ آج ہم حضرت خالد بن ولید کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت خالد بن ولید جن کا تعلق قریش خاندان سے تھا، آپ پہلے اسلام کے بہت زیادہ مخالف تھے، یعنی آپ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن آپ کا خاندان جنگی مہارت میں بہت مشہور تھا اور آپ بھی فنون سپاہی سے پوری طرح آگاہ تھے۔ لیکن جب آپ کو احساس ہوا کہ اسلام سچا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام سچا دین ہے، تو آپ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اسلام قبول کرنے پر اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ آج مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے ہماری طرف پھینک دیے ہیں۔ بچوں، حضرت خالد بن ولید انتہائی بہادر تھے، اتنے بہادر کہ ایک جنگ میں لڑتے لڑتے آپ کے ہاتھ سے ایک ہی وقت میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھیں، اور اسی بہادری کی وجہ سے آپ کو سیف اللہ یعنی سیف تلوار کو کہا جاتا ہے، اللہ یعنی کہ اللہ کی تلوار کا لقب دیا گیا تھا۔ بچوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی تلوار انعام کے طور پہ دی تھی، جس سے حضرت خالد بن ولید جنگوں میں لڑا کرتے تھے۔ خاص طور پر رومیوں کو آپ نے کئی بار شکست دی۔ جنگ یرموک میں آپ نے کافروں کے خون کی ندیاں بہا دی تھیں۔ نیزہ بازی، شمشیر زنی، شہ سواری اور دیگر فنون سپاہی میں آپ کو بہت مہارت حاصل تھی، اور پھر جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑے اور نہایت بہادری سے لڑے، اور اتنی زیادہ جنگوں میں لڑنے کے باوجود آپ کی شہادت کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ آپ کی شدید خواہش تھی کہ آپ شہید ہوں، لیکن یہ ارمان آپ کا پورا نہیں ہوا اور شہادت کا مرتبہ آپ کو نہ مل سکا۔ حضرت خالد بن ولید نے 61 برس کی عمر میں وفات پائی تھی۔ آئیے اب الفاظ معنی کی طرف چلتے ہیں۔ فن کا مطلب ہے ہنر، یعنی کسی بھی کام میں مہارت حاصل کرنا۔ شورش بغاوت کو کہا جاتا ہے۔ ماہر تجربہ کار کو کہتے ہیں۔ سپہ سالار فوج کے سردار کو کہا جاتا ہے۔ درہ 2 پہاڑوں کے درمیان راستے کو کہتے ہیں۔ گھمنڈ غرور یعنی تکبر کو کہا جاتا ہے۔ متعین کرنا، مقرر کرنا۔ اور اب آتے ہیں سوالات اور جوابات کی طرف۔ پہلا سوال ہے جو آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے، حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب کیسے ملا؟ دیکھیں، تعارفی سبق میں بتا چکی ہوں کہ آپ بہادری کے ساتھ لڑے، اور ایک ہی وقت میں آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں جب ٹوٹی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، اور سیف اللہ کا مطلب ہے اللہ کی تلوار، سیف تلوار کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جیسے کہ تعارفی سبق میں بتا چکی ہوں، حضرت خالد بن ولید جب اسلام لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ آج مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے ہمارے حوالے کر دیے ہیں۔ سوال نمبر 3 میں دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو اسلامی فوج کا سربراہ کیوں مقرر کیا تھا؟ بچوں، حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ نے مل کر جنگ میں شرکت کی تھی اور وہ جنگ جیتی تھی، لیکن جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو آپ نے عبیدہ بن جراح کو اس لیے مقرر کیا، اسلامی فوج کا سربراہ بنایا، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ سکے کہ حضرت خالد بن ولید چونکہ بہادر ہیں اور انہی کی وجہ سے اسلامی فوج جیتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری دم تک کیا خواہش رہی؟ یہ بھی میں بتا چکی ہوں کہ آپ کی شدید خواہش تھی کہ آپ شہادت کا مرتبہ حاصل کریں، لیکن آپ کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ آئیے اب الفاظ متضاد کرتے ہیں، یعنی الٹ الفاظ آپ نے لکھنے ہیں۔ آسان کا الٹ ہے مشکل۔ آغاز یعنی شروع کرنا، انجام یعنی ختم کرنا۔ آغاز کا ہوگا انجام۔ عام
خاص، ہموار، ناہموار، عروج، زوال، عروج بلندی کو کہتے ہیں اور زوال پستی کو کہا جاتا ہے، نشیب، فراز، فقیری، امیری۔ اب آپ نے جملے بنانے ہیں، ایک جملہ میں نے بنا دیا ہے، دوسرا آپ خود بنائیے گا۔ چشم و چراغ، شیخ عبد القادر جیلانی مذہبی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ سپہ گری، حضرت عمر فاروق فن سپہ گری میں ماہر تھے۔ مہارت، ملکہ ترنم نور جہان کو گلوکاری کے فن میں مہارت حاصل تھی۔ گلوکاری کہتے ہیں گانا گانے کو۔ گھمنڈ، بہت زیادہ غرور کرنا، تکبر کرنا۔ چین نے لداخ پر قبضہ کر کے بھارت کا گھمنڈ خاک میں ملا دیا۔ بھگدڑ مچ جانا یعنی افراتفری ہو جانا۔ طواف کے دوران بھگدڑ مچی اور کئی لوگ جان سے چلے گئے۔ اب آپ ان کا ایک ایک جملہ خود بنائیں گے اپنی کاپی پر، اور سرگرمی یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید پر آپ مضمون لکھیں گے، اور آپ کی بک پہ جو صفحہ نمبر 29 اور 30 دیا گیا ہے اس کو فل ان دی بلینک یا جو بھی دیا گیا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، اور سارا کام مکمل کر کے میرے واٹس ایپ نمبر پر بھیج دیں تاکہ میں چیک کر سکوں۔ تھینک یو۔